وہ آیت یہ ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اے میرے بندو، نیک بندو، نیک بندیو، ایمان والو بندو، ایمان والی بندیو، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ غور سے سننا، یہاں پر ایک جملہ اللہ لاتے ہیں وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ علماء مفسرین بتاتے ہیں اللہ نے اس جگہ نور سے مراد قرآن لیا۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآقانا وأمجدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا قال الله تبارك وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اقرأ يقال لحامل القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامس فتهلكوا. وأيضا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی، پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ذات کیا کہے؟ ہاں شاباش، چلو میرا پڑھا ہوا کچھ کو تو یاد ہے، وہ یاد رکھیں گے بھی تو مجھے اجر ملے گا انشاءاللہ۔ وہ محمد، آج پڑھ نہیں پا رہا ہوں، آواز بالکل بیٹھی ہوئی، کل تو سمل پاڑے میں بیان بھی نہیں کر سکا، سیدھا واپس آیا۔ نوجوانوں سے کہا میں تمہاری دعوت پہ حاضر ہو گیا تھا، آج بولنے کے لائق نہیں، آج تھوڑا بولنے کے لائق ہوں، دعا کر دیجئے تھوڑی دیر بولوں گا، توفیق اللہ دے دے آپ تک بات پہنچ جائے، اجر کا سوا آپ بھی اور حقدار میں بھی بن جاؤں۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، ذات مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضور کو تھوڑا علم تھا، کچھ تو اتنا کہتے تھے سب علم تھا، پھر اللہ کو کیا تھا؟ پھر اللہ کو کہتا تھا جی؟ میرے بچپن میں مجھے یاد ہے کسی دیوار پہ لکھا ہوا ایک پوسٹر دیکھا تھا اڑیے میں، بھگوان تو ہمیں استعفیٰ دیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ اللہ کو ریٹائرڈ کر دیا انہوں نے، کہہ دیا کل علم کا مالک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ ایک شاعر تو اتنا بدتمیزی پہ اتر گیا، واقعتاً اللہ کو ریٹائرڈ کر دیا۔ اردو والا شاعر کہتا ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ بولو ایمانداری سے، یہ ایمان والا شعر ہے یا شرکیہ شعر ہے؟ شرکیہ، شکریہ نہیں، شرکیہ۔ اس سے شرک ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے شرک کر دیا، اور اللہ کو ہر گناہ معاف کرنے کو کہتا ہے۔ ایک عمل ایسا ہے، ایک عقیدہ ایسا ہے، اللہ نے صاف منع کر دیا ہے قرآن میں کہ میں شرک جیسے گناہ کو کبھی نہیں معاف کروں گا، اور دنیا کا سب سے بڑا ظلم والا کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے۔ میں نہیں کہتا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک
ظلم عظیم ہے، اس سے بڑا ظلم کچھ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس اللہ کو اللہ نہ کہا جائے، غیر اللہ کو اللہ کہہ دیا جائے۔ تو بہرحال وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق، اصل حسن تو اللہ کا ہے، وہ کسی کا عطائی کسی کا دیا نہیں، خود از خود ہے اس کا حسن، اسی کے حسن سے انبیاء بھی حسن پائے، یوسف نے بھی پایا، انبیاء نے بھی پائی، اور رسول کریم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ کو اتنا حسن دیا اللہ نے کہ اس جیسا حسن کائنات میں کسی مخلوق کو اللہ نے دیا ہی نہیں۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد، شاہد میں نے دیکھنے والا، اللہ کو دیکھا کیسے اللہ جانے، رسول اللہ جانے۔ حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، اللہ کے رسول کے علم کو آپ محدود نہیں کر سکتے، اللہ نے ایسا علم دیا غیر محدود علم، رسول کریم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ نے علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ آپ توجہ سے سن رہے ہیں، شاید اللہ کچھ بولنے کی توفیق بھی دے رہے ہیں۔ میری درخواست کروں گا یہاں کے نوجوانوں سے کہ جو بڑی تکلیف، بڑی محنت، بڑی جافشانی کے بعد اتنا عظیم جلسہ، چیئر کا بھرمار، الحمدللہ میدان بھی بہت اونچا لمبا، میرے نوجوانوں، رضاکاروں، میرے بھائیوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو سمیٹ کر لے آؤ تاکہ وہ سن لیں اور آپ کی تمنا پوری ہو، آپ کو، ہم سب کو اللہ اجر و ثواب سے نواز دے۔ بہت سارے اشعار ہیں اور یہ نعت حجت الاسلام قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتی کی نعت کا یہ 2-3 شعر میں پڑھ رہا ہوں۔ آخری شعر پڑھ دیتا ہوں، چند باتیں عرض کروں گا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی۔ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا، جنت کا باغ میرے آقا کے دامن میں اللہ نے بسایا۔ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، حفاظ عظام، اللہ کے لاڈلو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز طلبہ، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ نوجوانان دولت پور نے یہ مدرسے کے جلسے میں آپ حضرات کو دعوت دے کر آنے کی زحمت گوارا کرنے کو تکلیف دی ہے، دعوت دی ہے، آپ تشریف لائے ہیں، لیکن ان میں جو اللہ کے مخصوص ہیں وہ حفاظ کرام ہیں اور علماء ہیں۔ لہٰذا مجلس کے اندر اگر علماء ہوں، حفاظ ہوں، تو ان نوجوانوں نے اتنا بڑا اسٹیج بنایا ہے، صرف ایک آدمی کے لیے نہیں، آئے ہوئے تمام علماء، تمام حفاظ کے لیے کیا ہوگا۔ کمیٹی والوں نے نہیں کہا، میں خود سے کہہ رہا ہوں،
اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ نے آپ کو وہ نعمت عطا کی ہے قرآن کی، آپ حضرات یہاں تشریف لے آئیے، اسٹیج آپ کا ہے، میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، حفاظ کرام علماء کرام جو بیٹھے ہیں مجلس میں یہاں اسٹیج میں آ جائیں تاکہ آپ کے روبرو ہوں لوگ اور آپ کو دیکھیں اور اجر و ثواب سے اپنے دامن کو بھر لیں۔ حضور نے فرمایا جس کسی نے میرے عالم کو دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا، جس کسی نے میرے عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے بات کو ٹالے نہیں، یہاں آ جائیں اسٹیج پر بیٹھیں تاکہ ان کا احترام بھی ہو۔ حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب یاد آ گئے اچانک، فرمایا کرتے تھے، ہو سکتا ہے ان کا اپنا رائے ہو، فرماتے تھے کہ جب حافظ قرآن پڑھتا ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ بغیر وضو کے اس کو نہ چھوؤں، کیونکہ نہ زندہ قرآن بن جاتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کے مدرسے کے طلبہ تلاوت کر رہے تھے، میں آدھے گھنٹہ 45 منٹ سے آگے وہیں بٹھا دیا ہے مجھے، میں کہا بھائی جلدی چھوڑو، میں بیمار آدمی ہوں، کل بھی ہے پرسوں بھی ہے، پھر بہار 29 سے جاؤں گا، 4 کو واپس آؤں گا اور پھر 7 کو جاؤں گا، 14 کو واپس آؤں گا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، ان بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں کا صدقہ ہے دوستو بزرگ۔ اس لیے آپ تمام حضرات مجلس میں آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سامنے یہاں کرسی خالی پڑی ہے، مضامین کے آنے کا دلوں میں القاء کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ مجمع توجہ سے سنے، تب اللہ تعالیٰ دلوں میں باتوں کا القاء کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن کی عظمت آپ کے سامنے آپ نے مختلف انداز سے سماعت فرمائی ہے، قرآن کی تلاوت بھی طلباء نے کیا ہے۔ دوست بزرگ اتنا آسان نہیں ہے کہ رب کا کلام اور ہماری زبان، اس رب کا احسان کہ ہمارے بچوں کی زبان پہ اس قرآن کو جاری کر دیا ہے، اور ان اساتذہ کرام کی محنت، ان علماء کی محنت، آپ کی نصرت و مدد، یہ سب کار فرما ہے۔ یقین رکھیں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اللہ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے، آپ کے اولادوں نے قرآن پاک کو سینے کے اندر لیا ہے۔ یقین رکھیں اللہ پر کہ جب اللہ حفاظ کرام کو لے جائیں گے جنت میں تو ان کی معاونت کرنے والے، ان کی نصرت کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے اللہ انہیں محروم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ گویا کہ اللہ کے دین کی اشاعت و ترویج میں آپ نے اپنا گاڑھی کمائی لگائی ہے، اس میں اپنی محبتیں اس میں شامل کی ہیں، تب جا کر کے یہ منظر آپ کے سامنے آیا ہے۔ بچوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، دستار بندی۔ بہرحال میں نے قرآن پاک کی کئی آیتیں پڑھی ہیں۔ دوست بزرگوں، قرآن کی عظمت کو اللہ نے قرآن ہی کے اندر بیان کیا۔ رمضان کی فضیلت آپ نے ہمیشہ سنا ہے، اتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے رمضان، اس پر اللہ کہتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میرے بندو اس شہر رمضان کی قدر بعید طور پر مزید بڑھ جاتی ہے کہ اس میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس مہینے میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ قرآن کو اتار کر رمضان کی فضیلت کو اللہ دوبالا فرماتے ہیں، اور وہ قرآن جس کو انسان کے سینے کے اندر جمع کرنے کا اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ فرمایا حدیث میں رسول اللہ نے کہ جو حافظ قرآن بنتے ہیں کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان حفاظ کرام سے فرمائیں گے یقال لحامل القرآن اقرأ وارتقی، اے میرے لاڈلے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور جنت میں اپنے درجے کے اندر چڑھتا چلا جا۔ کیسے پڑھا؟
وہ بھی بتایا. ٹھہر ٹھہر کے پڑھ. یعلمون تعلمون تعلمون یعلمون نہیں، اس سے مقصد حاصل نہیں، اللہ کی رضا نہیں مل سکتی دوست بزرگوں. کب ملے گی؟ جب اللہ کے فرمان کے مطابق قرآن پڑھا جائے گا. کیا فرمایا رسول اللہ سے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اے میرے لاڈلے نبی، جب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں تو آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے. بعض لوگ نوجوان بڑا جوش میں آ جاتے، نماز آدھے گھنٹے میں 20 رکعت پورا ہو گیا، حافظ صاحب اتنا فاسٹ پڑھاتے ہیں ان کی طرح کوئی حافظ ہوگا ہی نہیں. آدھے گھنٹے میں ختم کر دیں، چین پا لیا. یہ کھڑے ہونے کی تکلیف، جھکنے میں تکلیف، سجدے میں تکلیف. بولو یہی ہے نماز، یہی ہے قرآن. اللہ نے صاف کہا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. اے میرے لاڈلے نبی، جب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں، تعلیم جبرائیل تو تھی بس برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. اللہ جبریل کو واسطہ درمیان میں رکھتے تھے، اصل پڑھا کون رہا تھا؟ اللہ پڑھا رہے تھے. الرحمن علم القرآن، رحمان نے پڑھایا قرآن. رحمت والی شان کے ساتھ رب نے قرآن پڑھایا. استاد کا اثر ہوا. استاد رب عالم ہے، رب العالمین کا اثر شاگرد محمد رسول اللہ پر ہوا کہ آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا. اللہ عالمینی ذات، قرآن عالمینی ہدایت کا کی کتاب، رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنا کر کے اس دھرتی میں بھیجا. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ میرے لاڈلے نبی آپ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیے. اسی بات کو رسول اللہ نے فرمایا یقال لحامل القرآن یوم القیامت اقرأ وارتقی. حامل قرآن، حافظ قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا اور اپنے جنت میں درجے کے اندر چڑھتا جا. کیسے پڑھ؟ اقرأ وارتقی ورتل ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. جیسے دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا چلا جا. اب جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا جنت میں مقام و درجہ ہوگا. اور فضیلت 10 ایسے آدمیوں کو حافظ قرآن جنت میں لے کے جائے گا جس کے اوپر جہنم واجب ہو گیا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. بولو اللہ اس قرآن کی محنت سینے میں اس کو اتارنے میں، اساتذہ کی محنت، علماء کی محنت، اس بچے کی محنت ایسی ہے اللہ اسے پسند کیا ہے اور قیامت میں دن اس کو پاور دیں گے، اس کو اجازت دیں گے کہ اپنے دوستوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے خاندان میں سے جسے چاہتا ہے 10 آدمیوں کو لے کے جنت میں چلا جائے. یہ اعزاز ہے ایک حافظ قرآن کا. بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، اس قرآن کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. اور اس قرآن کو معمولی نہیں، کائنات کے سب سے زیادہ عظیم ترین کتاب وہ قرآن پاک ہے جس کا نام اللہ نے تجویز کیا اور نام رکھا. کیا رکھا؟ قرآن. کیا معنی؟ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. میرے نوجوانوں دولت پور کے اور جہاں جہاں سے بھی میرے نوجوان آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، اس مجلس سے ایک عہد کر کے اٹھے کہ اب کے قرآن کو نہیں چھوڑیں. بولو قرآن کو آج سے طے کریں گے، پڑھیں گے. ہاتھ اٹھا کر عہد کرو اللہ سے. کم از کم دیکھیں گے، علماء کے پاس پہنچیں گے، قرآن ان سے سیکھیں گے، چاہے ایک رکوع ہی کیوں نہ سیکھیں. اگر موت آ گئی طالب علموں میں ہمارا حساب اللہ لے لیں. تو قرآن پاک کی عظمت کو دل میں لیں، پڑھیں، پڑھائیں بچوں کو اور اس کو سمجھیں کہ یہی قرآن ہمارے لیے قبر میں نور اور روشنی بنے. اللہ تعالیٰ نے
وہ لمبی چوڑی آیت جو میں نے اخیر میں پڑھی ہے، سورہ تغابن کی آیتیں میں نے پیش کی ہیں، اس پہ شرح و بسط سے بات کروں تو لمبا وقت چاہیے، میری صحت اور آواز اس کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ تاہم مختصر یہ کہ اس میں اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، صرف اسی ایک ورڈ سے، اسی ایک جملے سے میں آپ کو بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ قرآن نور ہے، نور۔ پوری آیت کا ترجمہ تفسیر کرنے لگوں تو گھنٹوں چاہیے، ان میں سے ایک جملے ہی پر بات کروں گا۔ وہ آیت یہ ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے میرے بندو، نیک بندو، نیک بندیو، ایمان والو بندو، ایمان والی بندیو، پس ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ غور سے سننا، یہاں پر ایک جملہ اللہ لاتے ہیں وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر ایمان لے آؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ علماء مفسرین بتاتے ہیں اللہ نے اس جگہ نور سے مراد قرآن لیا، یعنی یہ قرآن نور ہے، روشنی ہے، ہدایت کا پاور ہاؤس ہے، ایسا پاور ہاؤس کہ جس کو اللہ نے آقائے نامدار سید عالم جناب محمد الرسول اللہ کے سینے کو کیا بنایا؟ ٹرانسفارمر بنایا۔ جتنا ہائی لیول کرنٹ تھا علم کا، روشنی کا، نور کا، اللہ نے آقا کے سینے کو ٹرانسفارمر بنا کر کے وہاں جمع کیا، پھر اس کے بعد سپلائی دیا۔ آج حفاظ کرام علماء کے سینے میں قرآن اس بنیاد پہ ہے کہ وہ سپلائی رسول پاک سید عالم کے ٹرانسفارمر سے۔ اگر ڈائریکٹ ہیراکود کے کرنٹ کو آپ کے دولت پور کے محلے میں چھوڑ دیا جائے، بولیے ایمانداری سے یہ گاؤں بچے گا؟ جل کے خاکستر ہو جائے گا۔ لیکن میرے آقا کے سینے کو رب ذوالجلال نے ایسا پاورفل ٹرانسفارمر بنایا تھا کہ آپ کے سینے میں پہلے جمع کیا، پھر صحابہ پر سپلائی، پھر تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، تمام حفاظ کے ذریعے ہوتے ہوئے تفاسیر و تراجیم کے ذریعے سے اللہ نے اس پاور کو سپلائی دیا۔ دولت پور میں بھی وہ سپلائی ہو رہا ہے مدرسۃ الابرار کی شکل میں، جو ہے حافظ ندیم کا مدرسہ، کیا نام جی؟ حافظ امجد کے مدرسہ مدرسۃ الابرار، اور اسی طریقے سے مولانا اتحاد یہاں بیٹھے ہیں، لقمہ دے رہے ہیں۔ میں جب پڑھنے بچپن میں آیا تھا، آپ کے دولت پور میں بھی آیا تھا، کئی ہفتے رہتا تو وہ لمبے بیٹھی نے شاید بغل، وہی ہے نا؟ ہاں، یہ انہی کے گھر میں ٹھہرتے تھے۔ مولانا سلیم صاحب ابھی ہی کی نظر آتے آ گئے؟ ہاں، جزاک اللہ۔ حضرت میرے وہ ساتھی ہیں، ساتھی لوگ بات مانتے نہیں، بہرحال حضرت مولانا اللہ ان کی عمر میں برکت دے، حضرت مولانا عامر صاحب، یہ سب ہمارے بڑے، یہ میرے ہم ساتھی یہاں آ کر ٹھہرتے تھے۔ بیل گاڑی میں چاول دھان سب جمع ہوتا تھا، یہاں سے پھر جے پور، پہی، ایک مرتبہ تو 2 سائیکل میں اور مولانا سلیم، مولانا فضل کریم تینوں آئے۔ پہی میں ندی کے بن میں راستہ تھا، یہ راستہ بنا نہیں تھا۔ مغرب شاید جے پور میں پڑے، پہی جاتے جاتے اتنا کوکاب اندھیرا ہو گیا کہ بچپن 15-16 سال کی عمر کے تھے ہم لوگ۔ اب یقین نہیں کریں گے، اسی راستے میں جا رہے ہیں، ایک فریم ٹوٹ گیا سائیکل کا، گھبرا کے جلدی سے پھینک کے ایک ہی سائیکل میں 3 ہو گئے۔ یاد ہے بیچارے محی الدین صاحب مرحوم، آج بھی یاد ہے، ان کے بیٹے ماسٹر پہی کے نذیر اور وزیر، ان کے بھائی، سب یاد ہے۔ ننھے پن میں بیچارے انہیں بڑی محبت کی، اور یہ وہ تو بہرحال یہ وہ نور ہے، یہ روشنی ہے، ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ خدا کی قسم اللہ نے کہہ دیا نور، تو دنیا میں بھی نور، قبر میں بھی نور، حشر میں بھی نور بن کر کے ہمارے سامنے آئے گا، تب پتہ چلے گا۔ لیکن موجودہ دنیا کے اندر کی ایک کیفیت بتا کے اپنی بات کو ختم کروں۔
حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا مفسر قرآن جلال الدین محلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دو جلال الدین نے ایک کتاب عربی کی تفسیر والی لکھی، جلالین شریف، جس کو بغیر پڑھے مولوی بن نہیں سکتے۔ ہر مدرسے کے اندر جلالین شریف پڑھایا جاتا ہے۔ یہ جو دو جلال الدین کی کارنامے ہیں، ایک نے 15 پارے کا ترجمہ کیا، اللہ کو پیارے ہوئے، دوسرے نے 15 کو پورا کیا، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، پورے قرآن کا عربی میں ترجمہ تفسیر ہوا۔ آج علماء کے قیامت تک وہ جلالین شریف پڑھا جاتا رہے کورس کے اندر۔ انہی میں سے ایک اللہ کا ولی، عالم ربانی حضرت مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، مسلمانوں میری ماں اور بہنوں، یقین کر لو ان اولیاء کرام کے اپنی زندگی کے واقعے کو۔ فرمایا کہ میرے زمانے میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، اللہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتے، 2-3 دن کے بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اور یہ واقعہ سب سے پہلے میں مولوی محلے کا مدرسہ وہاں پر بیان کیا تھا، کیونکہ اس مدرسے کا بچہ حافظ ہوا تھا، کچھ دن کے اندر اس کی ماں کا انتقال ہوا تھا۔ یہ ریاض بھائی بیٹھی نے مولوی محلے والے گواہی دیں گے، چونکہ یاد آ گیا حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کا واقعہ، میں نے بیان کر دیا۔ بھائی بزرگ اور دوستوں میری ماں اور بہنوں، اس اللہ کے ولی نے لکھا ہے، خدا کی قسم غلط نہیں ہو سکتی، ہم قسم کھا سکتے ہیں ان کی باتوں، وہ اللہ کے زبردست علم کے سمندر۔ فرمایا میرے زمانے میں ایک بچہ حافظ قرآن ہوا، کچھ ہی دنوں میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہو جانے کے بعد باپ بچہ بیچارہ بہت ملول، کاش میری ماں زندہ ہوتی، مجھے لاڈ کرتی، مجھے دعائیں دیتی کہ میرا لخت جگر حافظ قرآن ہوا ہے، اس کی دعائیں، اس کی محبتیں میں پاتا۔ ملول رہا، لیکن کیا کرے، قضا و قدر کے ہر فیصلے پہ ہمیں راضی رہنا۔ لہذا وہ بچہ روزانہ مدرسے میں پڑھتا، گھر میں پڑھتا قرآن، قبرستان پڑھتے پڑھتے جاتا اور وہاں جا کر کے ایصال ثواب کر کے ملول ہو کر لوٹتا، اللہ سے دعا کرتا، اللہ میری ماں کو قبر جنت دے دے۔ 2-3 دن کے بعد اس طالب علم حافظ قرآن نے خواب میں دیکھا، اور اس نے اپنے استاد حضرت جو ہے کہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ کے کہنے لگا، حضرت میں نے یہ خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے کئی دن تک ایصال ثواب کرتا رہا، اچانک ایک دن میری ماں خواب میں آتی ہے اور کہتی ہے، بیٹا تو قرآن پڑھتا پڑھتا میری قبر پہ مت آ۔ بیٹے نے کہا، میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھوں گا تو زیادہ سے زیادہ اجر آپ کو ملے گا، کیوں پڑھتا پڑھتا نہ آؤں؟ کہا کہ بیٹا جب قرآن پڑھتا پڑھتا آتا ہے، تیری زبان سے ایک نور نکل کر کے میری قبر پہ روشنی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے میں تیرا چہرہ نہیں دیکھ پاتی۔ ابھی میں ٹارچ ماروں، حاجی صاحب بیٹھے ہوں مالی والے، اب اس کی روشنی میں وہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، چندیا جائیں گی آنکھیں۔ وہ ماں کہتی ہے، بیٹا پہلے تو آ کے قبر پہ بیٹھ جا، میں اپنے لخت جگر کے چہرے کو خوب اچھی طرح دیکھ لوں، پھر تو ایصال ثواب کر کے جانا۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ کہیں کہیں یہ نظارہ اس لیے دکھاتے ہیں، بلواتے ہیں اپنے لاڈلوں سے، تاکہ بندے یقین کریں کہ اس قرآن سے ہمارا شغف کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، جس کو آج میرا نوجوان چھوڑے ہوئے، ہو سکتا ہے دولت پور کے نوجوان سب کے سب 100% پڑھتے ہوں، اس سے کوئی مجھے انکار نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر مقامات میں ہم نے سنا ہے، دیکھا ہے، کبھی قرآن کھول کے دیکھتا بھی نہیں ایمان۔ اللہ اس بارے میں پوچھے گا، کیا میں نے قرآن اس لیے اتارا تھا کہ اس کی طرف دیکھو بھی مت۔ بہرحال یہ چند معروضات تھے آپ کے سامنے رکھا۔ میں اپنے نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں بیٹھ کے نہیں رہ سکوں گا، دن بھر کا تھکا ہوا، تالچیر میں بیان، نکاح، شام 6:30 بجے گھر پہنچا، سیدھے یہاں بھاگ کے آیا، تھکا ہارا آدمی ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی حاضری ہوگی۔ اب آپ کے من پسند دل پذیر مقرر تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کے بیانات سے آپ مستفیض
ہوں گے. اللہ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.